الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ منکرین حدیث کی بابت باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا رد کرتے ہیں۔ آج کے درس میں صحیح بخاری کی 3358 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور منکرین حدیث نے اس حدیث کو کس طرح سے جھٹلایا ہے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل قولہ انی سقیم، سورہ صافات آیت نمبر 89، وقولہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 63۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا مگر 3 جگہوں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا مگر 3 جگہوں پر۔ یہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ تو حدیث میں آیا سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل، 2 جھوٹ انہوں نے اللہ عز وجل کے لیے بولے تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ جب قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم میرے ساتھ بھی تم عید کے موقع پر چلو، جو ان کی عید تھی بتوں کی پرستش کے لیے، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 89 ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب وہ لوگ اپنے عید کو میلے ٹھیلے کو چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گھس گئے، اور وہاں جا کر ان کے بتوں سے ہم کلام ہوئے۔ کہا کہ بولو، یہ جو چیزیں رکھی گئی تمہارے سامنے اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ کوئی جواب، کہاں سے آنا ہے جواب؟ کہا آخر بولتے کیوں نہیں؟ کہاں سے جواب آنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک کلاڑا لے کر گئے تھے، بڑا ہتھوڑا۔ انہوں نے دھڑام دھڑام جو کچھ تھا سب توڑ کے رکھ دیے۔ جو بڑا بت تھا نا، اس کے کندھے پر وہ ہتھوڑا کلاڑا ٹانگ دیے اور چلے آئے۔ اب قوم کے لوگ آئے، دیکھا کہ ان کے دیوتاؤں کا یہ حال بنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کس نے ایسا کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا یہاں ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی کی حرکت یہ ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارے ان بتوں کا نام لیا کرتا تھا، اور وہ میلے میں بھی نہیں گیا ہے۔ بلائے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آئے، بلایا گیا، آئے تو انہوں نے کہا اے ابراہیم یہ کس نے حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پوچھ لو نا، انہی سے پوچھو۔ کیا تم بولو تو یہ سنتے نہیں ہیں، بات نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے؟ وہ لوگ سر جھکا لیے۔ ابراہیم علیہ السلام دراصل ان کے بتوں کی بے بسی ہی بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی میں ایک انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کیسا لگتا ہے کہ یہ بڑا دیکھتے نہیں کیسا سینہ تانے ہتھوڑا لیے کھڑا ہوا ہے؟ محسوس ہوتا ہے یہی ناراض ہو گیا ہوگا، اسی نے مار گیا ہوگا سب کو۔
یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جھوٹ ہے بظاہر، لیکن اہل علم نے اس قسم کی باتوں کو جھوٹ نہیں لیا، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کیا ہے؟ زبان سے آدمی کچھ کہتا ہے اور دل میں مراد کچھ لیتا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 ہے۔ اب دیکھیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو انہوں نے قوم کے لوگوں کو تو یہ ظاہر کیا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور دل میں ان کے یہ کہ قوم کے لوگوں، تم جو کچھ کام کر رہے ہو نا، اس سے میں بیزار ہوں، اس سے میں پریشان ہوں، اس سے میری طبیعت خراب ہے۔ اس طرح کی چیز انہوں نے دل میں لی تھی، اور زبان سے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ طبیعت خراب ہے، نہیں جا سکتے۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ ممکن ہے کہ ان کے بڑوں نے کیا ہو، بڑے نے کیا ہو۔ اس سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ وہ بڑا جو کلاڑا جس پر ٹانک کے آئے تھے وہ نہیں، بلکہ ان کی مراد ہو سکتا اپنی طرف مائل کرنا کہ بڑے نے کیا ہو یعنی میں، یا اللہ کی طرف انہوں نے مائل کیا ہو کہ جو اللہ سب سے بڑا ہے، گفتگو کو انہوں نے پھیرا ہو، اس کا مطلب کہ اللہ جو سب سے بڑا ہے اس کے حکم سے ایسا ہوا۔ بہرحال انہوں نے اس طرح کی باتیں جو ہے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا۔ اہل علم نے یہ بات کہی، اس کو توریہ کہتے، اور یہ جائز ہے، یہ وقت ضرورت جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ جھوٹ جائز نہیں ہے مگر 3 مقام پر۔ 3 مقام پر آدمی جھوٹ بول سکتا۔ جھوٹ سے مراد یہ صراحتاً جھوٹ نہیں جو کسی کا حق مارنے کے لیے یا کسی کو پھنسانے کے لیے بولی جاتی ہے، اس سے مراد توریہ ہے۔ نمبر 1، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ میں جھوٹ بول سکتا ہے۔ بھئی تم کون ہو؟ اگر وہ بتا دے گا میں فلاں ہوں تو مارا جائے گا، کچھ بھی بول کر بہرحال وہاں سے نکل سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے، 2 آدمی جو روٹھے ہوئے ہیں، جن میں بگاڑ ہے، آپس میں لڑائی ہے، ان کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، ملانے کے لیے، ایک سے ملا، ارے بھائی فلاں آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، بہت یاد کر رہے تھے، آپ کو کہہ رہے تھے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی۔ ان سے ملا، کہا ارے وہ ملے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے، بڑا تعصب ہے ان کو آپ کے حق میں، جو ہے کچھ ان سے غلطی ہو گئی ایسا۔ اس طرح کی باتیں بول کر دونوں کو قریب کرے، ملائے۔ اور تیسری چیز ہے اپنے بیویوں کے پاس، یعنی میاں بیوی بھی باہم ایک دوسرے کا دل رکھنے کے لیے توریتاً جھوٹ بول سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب جو ہے منکرین حدیث یہاں پر کیڑے نکالتے، کہتے ہو اللہ کے رسول ایسا بول سکتے؟ کبھی نہیں بول سکتے، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، قرآن میں منع کیا گیا، حدیث میں آیا، تو اللہ کے رسول ایسا بول سکتے؟ یہ اللہ کے رسول کی بات ہو سکتی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ نے قرآن میں کہا وہ سچے نبی تھے، کیسے جھوٹ بول سکتے؟ اب بظاہر اگر دیکھیں تو ان کی بات پہلی نظر میں بڑی اچھی دکھتی ہے، واقعی کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول سکتے؟ لیکن یہ دراصل اس معنی میں جھوٹ نہیں ہے جس معنی میں کسی کا حق مارا جائے، یا کسی کو ستایا جائے، یا کسی پر ظلم کیا جائے، یا کسی کو پھنسایا جائے۔ یہ ایک خیر کے پہلو سے ہے، دعوت و تبلیغ کے پہلو سے توریہ ہے، تاکہ قوم کو ہم سمجھا دیں، ان کو شرک سے، ظلم سے بچا لیں، ان کو زیادتی سے بچا لیں، اور زبان سے ایک بات نکلے اور دل میں ایک مراد ہو۔ یہ جائز ہے وقت ضرورت۔ اہل علم نے اس پر فتوے بھی دیے ہیں۔ بڑی معروف کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین ہے، اسی طرح وہ مسلم شریف کے شارح ہیں، انہوں نے مسلم شریف کی شرح میں اور ریاض الصالحین میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہی باندھ دیا ہے کہاں پر جھوٹ بولنا یعنی توریتاً جائز ہے۔
اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کی. یہ دو بات آئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرآن میں موجود ہے. انہوں نے اللہ کے لیے یعنی توحید کو پیش کرنے کے لیے، شرک سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی بات کہی تھی. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن وہ اور ان کی بیوی سارا سفر کرتے کرتے ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے گزرے تو اس بادشاہ سے کہا گیا یہاں ایک مرد آیا ہے، اس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے. چنانچہ اس بادشاہ نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا اور سارا کے متعلق پوچھا کہ وہ کون ہے. انہوں نے حضرت ابراہیم نے جواب دیا یہ میری بہن ہے. اس کے بعد آپ سارا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا اے سارا، میرے اور تیرے سوا اس سرزمین میں کوئی مومن نہیں ہے. اس ظالم بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے، لہذا تو نے مجھے جھٹلانا نہیں. اس دوران میں اس ظالم نے سارا کی طرف آدمی بھیجا. جب آپ اس کے پاس گئیں تو اس نے اپنے ہاتھ سے سارا کو پکڑنا چاہا تو زمین میں دھس گیا. اس نے سارا سے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. سارا نے اللہ سے دعا کی تو اسے نجات مل گئی. اس نے دوبارہ عورت سارا کو پکڑنا چاہا تو پہلے سے زیادہ گرفت میں آ گیا. اس نے سارا سے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. چنانچہ انہوں نے دعا کی تو اس کی خلاصی ہو گئی. پھر اس نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا تم میرے پاس انسان نہیں بلکہ کوئی شیطان لائے ہو، اور سارا کو بطور خدمت حاجرہ دے کر واپس بھیج دیا. وہ حضرت سارا ان حضرت ابراہیم کے پاس واپس آئی تو آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے پوچھا تمہارا حال کیسے رہا؟ سارا نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا فاجر کی تدبیر کو الٹا اس کے خلاف کر دیا. اس نے خدمت کے لیے حاجرہ بھی دے دی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے آسمانی پانی کی اولاد، تمہاری والدہ یہی حاجرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کر رہے تھے تو کہا یہ حاجرہ جو ہیں یہی دراصل حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، اور یہی مکہ میں آئی ہیں. حضرت ابراہیم انہی کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو بسایا مکہ میں، اور اسی سے قریش کا خاندان ہے. تو یہ ہے ایک جھوٹ. کیا ہے؟ جو حضرت ابراہیم نے کہہ دیا، حضرت سارا ان کی پہلی اہلیہ تھی جو ان پر ایمان لائی تھی، کہ تم یہ نہیں کہنا تم میری بیوی ہو، میری بہن ہو. اور انہوں نے کہا جو وہاں دلیل انہوں نے دی کیا، اس روئے زمین پر اگر کوئی مومن مسلمان ہے، عورت تو ایک تم ہی ہو، تو اس لحاظ سے رشتے کے تم میری بیوی ہو، تمہارا اس سے نکاح ہوا ہے میرا، اور اگر دیکھا جائے تو تم میری دینی بہن بھی ہو. تو لہذا انہوں نے توریتاً وہاں پر یہ بات کہی تھی، جھوٹ انہوں نے نہیں بولا. تو یہ وہ واقعہ ہے. یہ تین باتیں ہیں جس کے بارے میں بخاری شریف میں آیا کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا مگر 3 بار، 2 اللہ کے لیے اور ایک یہ واقعہ ہے. اب جو ہے منکرین حدیث کے ہاتھ لگ گئی بات، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابراہیم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن سچا ہے، وہ سچے نبی تھے، کیسے بولیں گے؟ ارے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے تھے. آپ کو بھی جو ہے نبوت سے پہلے ہی کفار قریش مشرکین مکہ الصادق الامین کہتے تھے، سچے اور امانت دار. آپ نے اپنی امت کو جب وقت ضرورت جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی توریتاً، اور آپ نے ایک مرتبہ اس طرح ضرورت پڑی تو توریتاً آپ نے جھوٹ بولا بھی ہے. میری یادداشت میں یہ بات آتی ہے کہ الرحیق المختوم میں یہ واقعہ ہے کہ بدر کے دن اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کا لشکر کہاں اس کے پتہ لگانے کے لیے گئے تو پتہ چلا یہاں پہاڑی پر ایک نابینا رہتا ہے اور بڑے تجربہ کار ہے، بوڑھا ہو. اللہ کے رسول گئے، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ فلاں دن جو ہے کفار قریش نکلے تھے، اب کہاں ہوں گے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا نہیں پہلے تم بتاؤ تو ہم جواب دیں گے. اس نے کہا فلاں دن نکلے تھے، میرا خیال ہے اس وقت وہ یہاں ہوں گے، اور بالکل کریکٹ بتایا تھا، وہیں پر کفار قریش پاؤ ڈالے تھے. جب اللہ کے رسول نے کہا چلو تو اس نے کہا اچھا تم کون ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا انا من الماء یا انا من ماء، میں پانی سے ہوں. آپ نے یہ کہا اور چلے آئے. تم کون ہو، کس سے ہو، کون سے قبیلے سے ہو؟ پوچھا تو اللہ کے رسول میں پانی کا بنا ہوا ہوں،
یعنی نطفے سے میری پیدائش ہوئی ہے. اللہ کے رسول یہ کہے توریہ یہاں پر آپ نے اختیار، یہ نہیں کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. آپ توریتاً دیکھا جائے تو جھوٹ بولے توریتاً اور واپس آ گئے. اس طرح کا واقعہ ملتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت وہ ہے جو اللہ رسول ہم کو سکھائے، شریعت وہ نہیں جو تمہارے دماغ میں فٹ نہ ہو. منکرین حدیث کہتے سمجھ میں بات نہیں آتی، قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن کے خلاف نہیں جا رہا ہے، قرآن کو تم سمجھے نہیں. قرآن جہاں سے سمجھنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. جب تم نے احادیث مبارکہ کو ہی چھوڑ دیا تو قرآن کو کیسے سمجھو گے؟ اب منمانی تعویل کر رہے ہو، تم عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو، تعقل پرستی سے کام لے رہے ہو، سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح کی باتیں غلط. اور آپ کی علم میں اضافے کے لیے کہہ دوں کہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کے جلد 3 پر اس حدیث کا بھی مذاق اڑایا. یہ بھی دراصل منکرین حدیث کے جو ہے زمرے میں آتے. انکار حدیث کے فتنے میں یہ خود بھی مبتلا تھے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث اس لیے قابل قبول نہیں کہ اس میں ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ چند راویوں کی روایت پر اسے قبول کر لیا جائے. یعنی چاہے حدیث کتنی بھی صحیح ہو پھر بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تفہیم القرآن لمودودی جلد 3 صفحہ 61-62 میں یہ بات دیکھی جا سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، بڑے بڑے جو ہے اس دنیا میں علم والے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، بڑے لکھاری تھے، ایسے لوگوں نے دیکھیے احادیث مصطفیٰ کا انکار کر دیا. بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث بخاری شریف میں آئی ہے اور اس کے سند میں کوئی بھی کمی نہیں، اسے آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو باتیں بیان کی گئیں توریتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اپنی امت کو، آپ نے خود ایسا عمل میں لایا ایک مرتبہ، یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر نہیں تھی؟ کہے کہ عالم تھے پھر بھائی، حدیث صحیح ہے لیکن میں انکار کرتا ہوں، راویوں کی وجہ سے میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور ایسے ہی لوگوں نے ان منکرین حدیث کو ابھارا ہے، یہاں وہاں سے باتیں پا کر اس طرح کی باتیں کرتے. تو عزیز ساتھیوں، منکرین حدیث کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اہل علم سے رجوع ہو. کبھی کوئی بات وہ کہتے ہیں بظاہر بہت سچی معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کے کہنے سے وہ سچی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا کہا، آپ کے صحابہ نے کیا سمجھا، صحابہ کرام نے تابعین کو کیا بتایا، پھر محدثین اعظام نے اس کو کیسے سمجھا، ہمارے ائمہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیسے کیا. یہ ہے سلف صالحین کا راستہ. یہاں سے ہم قرآنی آیات کو سمجھیں گے. یہ ارے غیرے نتھو خیرے جن کو نہ عربی آتی ہے، نہ دین آتا ہے، نہ شریعت آتی ہے، پینٹ پتلون پہن کر اور پھر شریعت مطہرہ پر مکمل عامل بھی نہیں ہیں اور لگے فتویٰ دینے، ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیے. اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.